ہمیں جو سوچ، فکر، نظریہ یعنی عقیدہ جو ہم کو دیا ہے کہ اصل جو ہمارا ٹھکانہ ہے وہ آخرت ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جب کسی کو یہ پتہ ہو کہ بھئی یہاں چند دن رہنا ہے، یہ بھاڑے کا گھر ہے، پھر ہمیں اپنے گھر میں جانا ہے، بھاڑے کے گھر میں کتنی بھی پریشانی آ جائے پھر آدمی ٹینشن نہیں لیتا، جانا ہے یہاں سے اپنے گھر کو جانا ہے۔ یہ اسلام کی سوچ، یہ دنیا کرائے کا مکان ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہاں سے گزرنا ہے، یہ چراگاہ نہیں ہے، یہ آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ اپنا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ یہ گزرگاہ ہے، یہاں سے ہم گزریں گے، ہمیں ایک منزل پر جانا ہے، دنیا بیچ میں پڑتی ہے، دنیا سے ہو کر کے گزرنا ہے۔ جب ہمیں یہ عقیدہ دے دیا گیا الدنیا جیفا، حدیث شریف میں ہے دنیا جو ہے وہ مردار چیز ہے، جب یہ بتا دیا گیا کہ دنیا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، قرآن شریف میں ہے یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل کود ہے۔ کئی طرح سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا تاکہ دنیا کی حیثیت کا پتہ چل جائے کہ دنیا کی حیثیت ہے ہی کیا چیز۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کھیل کود ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جیسے بچے وہ بالو میں گھروں دے بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، پھر تھوڑی دیر میں ٹوٹ جاتے ہیں، پھر دوسرا بچہ آتا دوسرا بناتا ہے، ایک کھیل ہوتا رہتا ہے، ان مستقل نہیں ہے وہ۔ اسی طرح سے ہم بھی یہاں زندگی گزار رہے ہیں، بڑے بڑے مکانات بنا رہے ہیں، وہ بچوں کے ذرا چند منٹ کے ہوتے ہیں، ہمارے کچھ سال کے ہوتے ہیں، یہی فرق ہے۔ اس کے بعد پھر ختم ہو جائیں گے، وہ بھی 100 سال کے لیے بناؤ، 200 سال کے لیے بناؤ، 1000 سال کے لیے بناؤ مکان، لیکن ٹوٹنا ہے ضرور، ٹوٹ جائے گا۔ یہ بچوں کے کھیل ہیں۔ مرزا غالب رحمۃ اللہ علیہ کے شاید بچے نے یا اور کوئی شاعر بزرگ ہیں، بچپن میں ان کے لڑکے نے خواہش ظاہر کی کہ مجھ کو ایک ہاتھی چاہیے، مجھ کو ہوتے ہیں بچوں کے کھلونے، بچوں کے کھلونے ہاتھی، گھوڑے، بیل، بھینس سب ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کے اولاد نے، ان کے بچے نے ہاتھی کی فرمائش کی۔ مرزا غالب بڑے ذہین، بڑے عجیب و غریب شاعر، ٹھیک ہے بیٹے لا دوں گا، ٹھیک ہے بیٹے لا دوں گا۔ پھر ابا کو پھر یاد دلایا، وہ ہاتھی نہیں لایا، لا دوں گا بیٹے لا دوں گا، پھر ٹلا دیا اسے۔ بچہ یہ امید چھوڑ دیا کہ ابا تو مجھے ٹلا رہے ہیں، لانے کی نہیں۔ بچہ بھی بھول گیا۔ جب بچہ بڑا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، جس کو صحیح سمجھ کہتے ہیں، اس وقت مرزا غالب وہ ہاتھی لے کر کے آئے، کہنے لگے لو تم نے مجھ سے کئی سال پہلے ایک فرمائش کی تھی، وہ ہاتھی لے لو۔ اب وہ دیکھ کے خوب ہنسا، جوان ہو گیا تھا، سمجھدار ہو گیا تھا، ہنسنے لگا، خوب ہنسا، وہ کھلونے کو بھی دیکھ رہا ہے اور ابا کو بھی دیکھ رہا ہے، یعنی گئے کہ ابا کتنے بیوقوف ہیں کہ مجھے اس عمر میں کھلونا لا کر کے دے رہے ہیں۔ خوب ہنساؤ۔ ابا کہنے لگے بیٹے ہنس،
انہوں نے ایک سبق دیا. دیکھو جو تم بچپن میں جسے تم کھلونا سمجھ رہے تھے سب کچھ میرا وہی ہے، تم ضد کر رہے تھے مجھے کچھ نہیں بس وہ ہاتھی چاہیے، ہاتھی والا کھلونا. تمہارے نزدیک سب کچھ وہی تھا اس وقت. اگر میں سونے کی بھی کوئی چیز تم کو لا کے دیتا تب بھی تم اس کو پھینک دیتے، اس لیے کہ تمہارے سامنے وہ ہاتھی کا کھلونا ہی سب کچھ تھا. لیکن تمہیں چند سال میں ہی سمجھ میں آ گیا کہ ہاتھی کا کھلونا ہی سب کچھ نہیں ہے. لو ہاں، اس سے بڑی چیزیں بھی ہیں، اس سے اگلی چیزیں بھی ہیں. کہنے بیٹے اسی طرح سے یہ دنیا ایک کھلونا ہے. جب آنکھ بند ہو جائے گی، آخرت جب ہمارے سامنے کھلے گی تب یہ دنیا کی چیزیں سب ایسے ہی تم کو محسوس ہوں گی جیسے یہ تم کو اب کھلونا لگ رہا ہے. کتنی اچھی مثال انہوں نے دی. بچے کو آخرت سمجھانا چاہتے تھے، بچے کو آخرت سمجھا رہے تھے. اب ہمیں کوئی لا کر کے دے دے کھلونا، ہم کہیں گے پاگل ہے کیا. اسی طرح اللہ والے جو ہیں یہ دنیا کو کھلونا سمجھتے ہیں، بس کھیل کی حد تک، ضرورت کی حد تک. یہ آخرت والی جو چیز ہے وہ ہمیشہ رہنے والی چیز. یہ جو اسلام کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے کہ دنیا میں جینا بھی ہے لیکن ایسے جینا ہے جیسے ہم یہاں سے گزرگاہ ہے، ہماری یہ گزرگاہ، چراہ گاہ، آرام گاہ نہیں ہے. یہ چرنے کی جگہ نہیں ہماری، آرام کرنے کی بھی جگہ نہیں ہے. جو ہم دل چاہیں گے وہ یہاں نہیں ملے گا. ہم جس انداز سے آرام کرنا چاہیں گے وہ آرام یہاں نہیں ملے گا. اس لیے کہ یہ گزرگاہ ہے، ایک روڈ، ایک راستہ ہے. ایسی چیزیں راستے پر نہیں ملا کرتی. جو عیش کی چیزیں ہیں، جو آرام کی چیزیں ہیں، وہ اپنی منزل پر ملا کرتی. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دنیا جیفا، دنیا جو ہے وہ ایک مردار چیز ہے. لو جی اللہ کے نبی دنیا کی حیثیت کو سمجھا رہے ہیں. طالبوہا کلاب، آگے فرما رہے ہیں مردار چیز کو کون چاہتا ہے؟ کتا چاہتا ہے. لو جی اور زیادہ دنیا کی حیثیت کو بتا دیا. ایک تو مردار ہے، دوسرے اس کا چاہنے والا کون ہے؟ کتا ہی مردار چیز کو چاہ سکتا ہے، انسان دنیا کو چاہ نہیں سکتا. یہ وہ چیز، یہ جو عقیدہ ہے ہمارا دنیا کے بارے میں، اس زندگی کے بارے میں، فانی زندگی کے بارے میں، فنا ہونے والی چیز. اللہ باقی من کل فانی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ باقی رہیں گے. جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز فنا. یہ جو فن، آج ہم ہوا میں اڑ رہے ہیں، سمندر میں جا رہے ہیں، نہ معلوم کیسی کیسی چیز ایجاد کر رہے ہیں، یہ فن کہلاتے ہیں. فن جو ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، وہ باقی نہیں رہتا. فن فنا ہو جاتا ہے، وہ فنا ہونے کے لیے بنا رہتا ہے. ہم نے آج پنکھا بنا دیا، اگلے والوں نے اے سی بنا دی، اب پنکھے کا کوئی کام نہیں. اب اے سی سے جا کر کے آگے کچھ اور بنے گا، پھر اے سی بھی بیکار ہو جائے گا. ایک فن تھا وہ، اس کو ترقی کرتے کرتے انسان، لیکن جو ترقی کر رہا ہے پچھلی چیزیں سب بیکار ہوتی جا رہی ہیں. آخر میں کیا ہوگا؟ وہ آخر جہاں انسان پہنچ چکا ہے وہ بھی بیکار ہو جائے گا. فنا ہے نا، فن ہے، فنا ہو جائے گا. ہاں، علم باقی رہے گا. ایک ہے علم، ایک ہے معلومات ہیں یہ سب. علم جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی چیز کو علم کہتے ہیں. یہ جتنی بھی چیزیں آپ ترقی کے دیکھ رہے ہیں یہ فن ہے، یہ معلومات ہے، یہ فنا ہو جائیں گی، لیکن علم ہمیشہ باقی رہے گا. اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ ہمیشہ چیز باقی رہے گی، اس وہ کبھی فنا نہیں ہوگی. قرآن نے جو بتایا ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا، وہ فنا نہیں ہوگا، وہ آخر تک چلے گا جب تک اللہ چاہیں گے. لیکن جس چیز کو انسان نے بنایا ہے وہ فن ہے، اور فن فنا ہو جاتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس لیے
آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی مسلمان یہ کہتا ہے یہاں کیا کرنا ہے، کھا پی کے مزے کرنے ہیں۔ مسلمان خاص طور سے مسلمانوں کا کھانا پینا دیکھو ماشاءاللہ اچھا ہوگا، پہننا اوڑھنا بھی اچھا ہوگا، وہ بات الگ ہے، ذرا غریب ہیں، اگر ذرا پیسے آ جائیں پھر سب سے آگے ملیں گے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہی یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ ملے گا جنت میں ملے گا، یہ یہاں کھا کے ختم کرنا ہے۔ ہم سوچتے بھی نہیں ہمارے اولاد کا کیا ہوگا، نہیں، بس ہمیں مل جائے کافی ہے، اولاد اپنا دیکھ لے گی۔ اس لیے کہ چند دن گزارنے زندگی، پھر آخرت میں عیش کرنا ہے، مزے کرنے ہیں، جنت پہ جانا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ غیروں کا عقیدہ یہ نہیں ہے، بس جو کچھ کرنا ہے یہی کر لو، جو کچھ مزے کرنے ہیں یہی کر لو، آگے ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے ایسا کہ حوریں ملیں گی، جنت ملے گی۔ یہ عقیدہ تو مسلمانوں کا ہے۔ ایک بندہ ہے، اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، تو ظلم کو روکنے کا ایک ہی راستہ ہے، اسلام کے اندر وہ جہاد ہے، اسے قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے اسلام نے۔ یہ دیکھیے اسلام کا جو نظریہ ہے، کبھی بھی انسان مسلمان ٹینشن میں نہیں آ سکتا، کبھی مسلمان پریشان نہیں ہو سکتا، اس کے عقیدے ہی ایسے بنائے گئے ہیں۔ اگر تم پر ظلم ہو رہا ہو، سامنے والے کا مقابلہ کرو، اسے ظلم سے روکو، زبان سے روکو، اخلاق سے روکو، نہیں رکتا ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں رکتا اگلی چیز لو۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمیں اللہ کے نبی نے عقیدہ دیا، اگر تم ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے اور تم مر گئے یعنی شہید ہو گئے، اللہ تم کو جنت دیں گے۔ لو جی، یہ جو شہید کا لفظ ہے یہ مسلمانوں کے اندر ہی ملتا ہے، باقی لوگوں نے تو کام سے اپنے اس میں لے لیا ہو۔ شہید کا جو درجہ ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، وہ ہمیں جنت میں مل رہا ہے، دنیا میں کچھ نہیں مل رہا، دنیا میں تو ختم ہو گیا۔ اب ایک مجاہد لڑ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، صرف اس لیے لڑ رہا ہے کہ جنت ملے گی، ورنہ دنیا میں تو کچھ نہیں ملے گا، وہ مر گیا تو اسے کیا ملا۔ لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ شہید جو ہوتا ہے اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ نبیوں کے بعد مرتبہ اسی کا آتا ہے، شہید کا، اس لیے وہ اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، ظلم کے خلاف جان دے دیتا ہے، تاکہ دنیا میں امن اور شانتی میری شہادت کے بعد ہو جائے اور مجھے شہید ہونے کا جو مرتبہ ہے وہ جنت کی شکل میں مل جائے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اسی لیے مسلمان کسی سے ڈرتا نہیں، مجاہدین کسی سے ڈرتے بھی نہیں، اس لیے کہ ان کو جنت مل رہی ہے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیں، اللہ کے نبی نے ان کا ایسا عقیدہ بنا دیا۔ ایک صحابی ہیں، کھجور کھاتے ہوئے جا رہے ہیں، کھجور ہی سب کچھ ان کے لیے، اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا، چلو بھائی اللہ کے راستے میں جہاد میں چلو۔ وہ صحابی کھجور کھاتے ہوئے جا رہے تھے، انہوں نے پوچھا، ابھی بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، یا رسول اللہ جہاد میں چلو بول رہے ہیں آپ، جہاد میں جائیں گے، وہاں لڑیں گے، لڑنے کے بعد میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر تم جنگ جیت کر کے واپس آ گئے، زندہ آ گئے، تو تم غازی کہلاؤ گے، اور اگر تم جنگ میں شہید ہو گئے، جہاد میں شہید ہو گئے، تو شہید کا مرتبہ ملے گا، شہید کا مرتبہ اور اللہ تعالیٰ جنت کی شکل میں دیں گے۔ کہنے گا اچھا جنت کی شکل میں دیں گے؟ کہنے گا پھر تو مجھے کھجور کھانے میں بہت دیر ہو جائے گی، کھجور کھانے میں بہت دیر ہو جائے گی، کھجور پھینک دیے، جہاد میں شریک ہو گئے، شہید ہو گئے۔ لو جی، جنت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی زندگی کو ختم کرا دیا، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ یہ معمولی عقیدے نہیں، یہ عقیدے اور قوموں کے پاس نہیں ہیں، اسی لیے آج مسلمان اتنے ظلم و ستم کے باوجود بھی دنیا میں جی رہے۔ یہ جو عقائد اللہ نے ہم کو دیے ہیں، جنت کی شکل میں، حوروں کی شکل میں، عیش و آرام کی شکل میں،
جنت کے درجات کی شکل میں یہ بہت بڑی چیز ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح ہے پریشانی آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا گھر میں، آتے ہیں بھائی حادثہ ہو گیا، اب اسے دلاسا کیسے دیں گے؟ شریعت میں ہے دیکھو بھائی تم نے کوشش کر لی جو کرنی تھی، پھر بھی انتقال ہو گیا ہے، یہ اچانک حادثہ ہو گیا ہے، بس مقدر میں تھا، ہو گیا۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک لفظ بولتے ہی اس کا جو ٹینشن ہوتا ہے نا وہ آدھا ہو جاتا ہے۔ بھائی مقدر میں تھا، جو مقدر میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے مقدر، وہ کیا جانے گا بیچارہ، نہیں جانتا، اسے لاکھ سمجھاؤ وہی کہے گا میرا بہت بڑا نقصان ہوا۔ ایک مسلمان کو بتاؤ کہ مقدر میں تھا، ایسا ہونا ہو گیا، اب ٹینشن مت لو، اللہ ہو سکے اس سے اچھا بدلہ آپ کو دے دے، اس کا آدھا ٹینشن دور ہو جاتا ہے، مقدر میں تھا۔ آپ بجائے دوسرے سامنے نہ بولنے کی، یہ خود بولتا پھرتا ہے کیا کرنے کا، مقدر میں تھا، ایسا ایسا ہوا، اس لیے کہ اسے اتنا یقین ہو جاتا ہے واقعی مقدر میں تھا۔ تو ہمارے جو اسلام کے اندر جو عقیدے ہیں وہ انسان کو مضبوط کرنے کے لیے، دنیا میں بھی زندگی جینے کے لیے، مضبوط ہو کر کے جینے کے لیے، اس لیے آپ دیکھیں گے مسلمانوں کے اندر بہت کم پرسنٹیج آپ کو ایسا ملے گا جو لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہوں۔ کہنے کے ٹینشن ہے، کیا ٹینشن نہیں لینے کا، کیا ہماری کتنی دن کی زندگی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، اب سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے، وہ بیچارہ شادی کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہا تھا، بہت دن ڈھونڈا نہیں ملنے لگی، اس سے پوچھا کیا بھائی تیری شادی کا کرنے میں لڑکی نہیں ملی، کیا لگائیں لو یہاں کی اگری متری، جنت کی حور سے شادی کریں گے وہ سب۔ کتنی اچھی بات ہے، وہ سیدھا کہہ رہا ہے یہاں کی کیا کرنے لگیں گے، حالانکہ ملی نہیں بیچارے کو، لیکن کیا کہہ رہا ہے یہاں کی کیا کرنے کا، اب ہم جنت کی حور سے شادی کریں گے۔ کم سے کم اتنا تو معلوم ہوا کہ جنت میں حور ملے گی اسے، یہ عقیدہ ہے، یہ اس کے مقدر میں معلوم ہے اسے، اگر دنیا میں نہیں ملی تو جنت میں ضرور ملے گی۔ اور جس کا عقیدہ یہ نہیں ہے وہ کیا سوچے گا بیچارہ، بھائی سب کچھ تو یہی ہے، ڈھونڈنا چو۔ کتنی اچھی بات ہے، دیکھنے کو تو بات اس نے ایسی کہہ دی، لیکن بڑی بات کہہ دی اس نے۔ اس کا عقیدہ کیا ہے، ہاں جنت میں ضرور ملے گی، یہاں بیوی ملے یا نہ ملے لیکن جنت میں ضرور ملے گی۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کے پاس ہے، کسی دوسری قوم کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں تسلی کا اتنا سامان دیا ہمارے عقیدے کے اندر، اسی لیے عقیدوں کو مضبوط پکڑو، عقیدوں کو ہلا مت، تذبذب مت لاؤ، شک میں مبتلا مت ہو۔ ہمارے پاس جو کچھ سکون ہے، اطمینان ہے، وہ عقیدوں کا ہے۔ ارے ہم جو زندگی جی رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تم پوری زندگی گناہ کرو، مرنے سے پہلے توبہ کر لو۔ کتنا بڑا عقیدہ ہے، زندگی بھر گناہ کرو، مرنے سے پہلے توبہ کرو، اے اللہ میں بہت بڑا گنہگار تھا، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے، ہمارا عقیدہ ہے۔ کتنا سکون ملتا ہے انسان کو، کتنا سکون ملتا ہے۔ ہاں بھائی گناہ تو انسان سے ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان گناہ کا پتلا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ تم توبہ کرو، میں توبہ قبول کرتا ہوں، تم مغفرت مانگو، میں مغفرت کرتا ہوں، میں غفار ہوں، غفور ہوں۔ بس یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کتنا پیارا ہے تو کہ معافی مانگنے سے معاف کرتے ہیں آپ، کتنا دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ حج کر کے آؤ، تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے آج ہی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، ورنہ انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہوں کا ایسا ٹینشن انسان پر ایسا سوار ہوتا ہے، اسے زندگی جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا انسان جا کر کے حج کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے، اسے دیکھو عمرہ حج کرنے کے بعد کتنا سکون اسے ہو جاتا ہے اندر سے، اس لیے کہ اسے یقین ہو گیا کہ میرے سب گناہ دھل گئے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ حج کرنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسے جیسے کہ آج ہی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اسے سکون مل جاتا ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے، یہ اللہ کے نبی کی، اللہ کی باتوں پر یقین کی بات ہے۔ ان باتوں کو آج کل میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور جتنے سوشل میڈیا ہیں، ان کے ذریعے سے
ہمارے عقیدوں کو کمزور کیا جائے. ان عقیدوں کو کمزور ہونے مت دو، ورنہ نہ دنیا میں سکون سے رہ سکو گے نہ آخرت میں رہ سکو گے. اللہ کے نبی نے انہی عقیدوں پر محنت کی. ایک اللہ کی عبادت کرو سکون ملے گا. کروڑوں خداؤں کی عبادت کرو گے تو کس کس کو مناؤ گے؟ ایک کو تو منایا جا سکتا ہے، کروڑوں خداؤں کو کیسے مناؤ گے؟ نہیں ہو سکتا. ہمارا رب ایک ہے، ہم اسی کو منائیں، ہم اسی کے سامنے جھکیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کتنا سکون والے عقیدے ہیں. اس لیے میرے دوستو، اللہ نے ہم کو اسلام دیا ہے. اس کے عقیدے جتنے مضبوط ہیں، اس کے ذریعے سے آج آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں پاگل لوگ کم ملیں گے. مسلمانوں میں پاگل بہت کم ملیں گے دوسرے قوموں کے مقابلے میں. اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان کو جب تھوڑا بہت ٹینشن ہو جاتا ہے تو ایک مسلمان بھائی اسے سمجھاتا ہے، بھائی ٹینشن کیوں لیتے ہو، یہ مقدر کی بات تھی، جو ہو گیا ختم، بات صدقہ نکالو، توبہ استغفار کرو، بات ختم. اتنا کہتے ہی وہ دماغ میں سے نکال کر کے فریش ہو جاتا ہے. جب انسان کا دماغ فریش ہو جاتا ہے پھر وہ پاگل کیسے رہ سکتا ہے؟ جب انسان زیادہ سوچ کر کے تو پاگل ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اسلام کی قدر کرنی چاہیے، اسلامی عقیدوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اسلامی عقیدوں کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور انہی عقیدوں پر ہمیشہ قائم رہنا چاہیے اور ان عقیدوں کو اپنی اولاد کو بتانا چاہیے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. جنت ہے، دوزخ ہے، قیامت ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں، قرآن ہے، رسول ہے، انبیاء کرام ہیں، یوم آخرت ہے. ہم قبر میں جا تو رہے ہیں لیکن دوبارہ اسی قبر سے ہم ایک دن اٹھائے جائیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. بتاؤ، تاکہ وہ قبر میں جانے سے پہلے دنیا کی زندگی سکون اور اطمینان والی، بغیر گناہوں والی گزار سکے، تاکہ اسے یہ بھی پتا چلے کہ قبر میں جانے کے بعد سوال و جواب بھی ہوگا. اتنا فریش بھی نہیں رکھا کہ بالکل ہی آزاد گھومیں، بلکہ آخر میں یہ کہا کہ قبر میں جانے کے بعد سوالات بھی ہوں گے. علم کیسے حاصل کیا تھا، علم کو کہاں استعمال کیا، پیسہ کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، عمر کو اتنی 60-70 سال عمر دی تھی وہ کہاں لگائی، یہ بھی سوالات ہوں گے. اس لیے انسان دونوں کے بیلنس میں زندگی گزارتا ہے. ہاں، ادھر سکون اور اطمینان اور عقیدے کا مسئلہ بھی ہے اور ادھر سوال اور جواب کا بھی مسئلہ ہے. اس لیے بیلنس میں رہ کر کے انسان کی زندگی چلتی ہے. جو زندگی بیلنس میں چلتی ہے وہی منزل مقصود تک پہنچتی ہے. اس لیے میرے دوستو، اپنے عقیدوں کو مضبوط پکڑو اور اسلام پر رہنے کے لیے اپنے آپ کو فخر محسوس کرو. اے اللہ، تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایسے عقائد اور ایسے اسلام اور ایسے مذہب سے نوازا ہے جس کے اندر سکون ہی سکون رکھا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے عقیدوں پر ہمیشہ مضبوط رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.